بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہوں گی، کسیلی ضرور ہوں گی، لیکن سبق آموز ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی تعریف تو میں نہیں کرتا، لیکن زندگی میں ایک جھوٹ نے بہت سبق سکھایا ہے، اور پھر سالوں بعد دوسرا جھوٹ ہے۔ پہلا جھوٹ یہ تھا کہ تقریباً کچھ دوسری یا تیسری کلاس کا واقعہ ہے، اور دوسری یا تیسری کلاس میں وہ اس وقت تھا سن 76 یا 77 میں، 76 یا 77 میں۔ سردیوں کی کڑک صبح تھی، والدہ صاحبہ نے پانی گرم کر کے میری چارپائی کے قریب آ کے رکھا، یہ پانی گرم کیا ہے، نماز پڑھ لو۔ کیا خبر تھی اس وقت؟ وہی کہ ایک روٹین عادت، رکوع کی، سجود کی، کھڑے ہونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بس ایک ورزش تھی۔ نماز کی کیا خبر تھی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے خود نماز پڑھ کے ہمارے کلچر، تہذیب اور رسم رواج کے مطابق جانوروں کو چارہ ڈالا، گائے بھینس جو دودھ دینے والے تھے ان کو چارہ ڈالا، ان کو دھویا۔ کافی ٹائم گزر گیا تو مجھ سے پوچھتی ہے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے لمبی کرتے انہیں کہا ہاں نماز پڑھ لی ہے۔ فرمانے لگی کہ پانی گرم کیا ہوا تھا، گرم پانی سے وضو کر لیتے۔ میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا اچھا اٹھو جاؤ دکھاؤ کس جگہ وضو کیا ہے، وہ بھیگی ہوئی زمین دکھاؤ۔ ہمارے ہاں تو کوئی واش روم کا سسٹم ہوتا نہیں تھا، دیہاتی ماحول تھا، باہر کھلی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا۔ ایک چھوٹا کپ پانی کا بھی اگر کہیں باہر پھینکے وہ بھی بتا رہا ہوتا تھا کہ یہاں اتنا پانی پڑا ہے۔ کیا دکھا تھا؟ آج جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا صبح کی، آج ہم اس والدہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی نام بھولے سے یاد آ گیا تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ کیا دے رہے ہیں؟ لیکن ایک تھپڑ نے وہ سبق سکھا دیا، اللہ کا کرم ہے کہ نماز باقی کوئی آگے پیچھے ٹائم سے ہو جاتی ہوگی، لیکن فجر کی نماز نے کبھی سونے نہیں دیا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، سختی جس بات پہ نہ ہوگی نا، وہ اسی واسطے کہتے ہیں نا چار کتابوں آسمانوں آئیاں پنجواں آیا ڈنڈا۔ ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، عمل کرانے کے لیے ڈنڈے کا ہونا ضروری ہے، سختی کا ہونا ضروری ہے۔ قانون ایسے نہیں بنتے، سزائیں ایسے نہیں نافذ ہوتی۔ بہرحال جھوٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے۔ کئی سالوں کے بعد جب میں پڑھ لکھ کے نا فارغ ہو گیا، یعنی ظاہری ڈگریاں لینے سے فارغ ہو گیا نا، بے روزگار تھا، نوکری کہیں نہیں مل رہی تھی، تو ایک شادی کی تقریب میں چند ایک گاؤں کے نوجوان پڑھے لکھے اپنی اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، فلاں ایسا فلاں۔ میں بھی شوق اور وجد میں آ کے کہنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پروفیسر ہوں۔ کہاں؟ فلاں جگہ۔ بس یہ تو بات میں کر گیا، عرصہ ایک بیت گیا، 5 سال، 10 سال، 8 سال، 6 سال، جتنے بھی عرصہ بیتنا تھا بیت گیا۔ وہ جس بندے سے میں نے کہا تھا نا میں پروفیسر ہوں، اس کو انگلش بولنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور ڈکشنری یوں ایسے بغل کے نیچے ہوتی تھی۔ اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں بے روزگاری کی وجہ سے ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا۔
ایک دن صبح صبح دکان پہ پہنچا، دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اس کو مجھ سے کیا کام؟ کہنے لگا جی آپ ڈیوٹی پہ نہیں گئے؟ فی الفور وہ میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا جی میری شام کی شفٹ ہے، 2 شفٹیں چلتی ہیں اسکول میں، کالج میں، جو بھی تھا۔ اچھا، بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی، چائے شائے پی، آئی گئی ہوگی بات۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد شام 4 بجے پھر دکان پہ آنٹپ کا، جی آج بھی آپ نوکری پہ نہیں گئے، ڈیوٹی پہ نہیں گئے؟ میں نے کہا محترم آپ کو کیا تکلیف ہے میری اس نوکری سے؟ ہماری شفٹیں ہوتی ہیں، صبح کی ہوتی ہے، شام کی ہوتی ہے، آپس میں کولیگ ایک دوسرے سے تبدیل کر لیتے ہیں، مرضی کی بات ہے، وہ جائیں میں جاؤں، کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں، بات آئی گئی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یہ میں آپ کو بعد میں اس یقین اور اس اعتقاد کی، یہ نہیں کہتا بڑا مستجاب الدعوات ہوں، یہ پہنچا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ بندے کو وہ بات کرنی چاہیے جس مقام پہ، جس سٹیج پہ وہ ہے نا، اس سٹیج کی۔ جھوٹ بولنے سے کوئی کریڈٹ نہیں ملتا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، عیاں ہو کے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ نوکری دینا اسکول کی دینا، پڑھنے لکھنے کی دینا، اور آج تک اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی نوکریوں کی ہیں نا، یا تو مسجد کی امامت کی ہے، تدریس کی ہے درس میں، یا اسکول کالج میں پڑھایا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج بھی یہ درس و تدریس کا کام شروع ہے۔ چند دن نہیں گزرے تھے اس بات کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسکول میں اسلامیات کا ٹیچر، عربی کا ٹیچر، وہ ہوئی بندہ اپنے 3-4 اور بندوں کے ساتھ ایک دن آن ٹپکا کہ ایک بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے۔ میں پھر حیران ہو گیا کہ پھر ان کی کوئی چال ہے، وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کس سٹیج کا ہے، کہاں پہ ہے۔ اور واقعہ اس وقت میں اسکول میں، کالج میں تھا، وہ ایک کالا گاؤن پہنا ہوا تھا، ٹوپی تھی، سر پہ اسٹک تھی، ڈائری تھی ہاتھ میں۔ جو ان کو میں آ کے ملا، پھر انہوں نے پی این سے، باقی سٹاف سے پوچھا، پھر ان کو یقین ہوا کہ ہاں یہ واقعی معلم ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے۔ بچہ تو انہیں داخل کرانا نہیں تھا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ اسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میں آپ نہیں، آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں، ایسے سناؤں تو بے شمار ہیں، لیکن وہ جو دعائیہ کلمات نکلتے ہیں چند دفعہ اچانک ہونے سے، جس سے ملنے کی تمنا ہو، اچانک آ ملے تو اسے کہہ دینا ہائے خدا سے اس وقت کچھ اور مانگتے تو مل جاتا۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں، اپنے اعتقاد کو اور اپنے یقین کو اتنا پختہ بنائیں، اتنا پختہ بنائیں کہ یہ ہو کہ ابھی اٹھ کے چلوں گا تو وہ بات، وہ چیز، وہ ضرورت میرے سامنے لا کھڑی ہوگی، حاضر ہوگی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے سامنے ایک بندہ گیا نا، مریض تھا یا کوئی ایسا، مجھے بھی کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ جس طرح آپ بسم اللہ پڑھ کے دیکھ چلاتے ہیں نا، زردہ پلاؤ بریانی وغیرہ پکی پکائی حاضر ہو جاتے ہیں، میں بھی، آپ نے فرمایا جاؤ بسم اللہ پڑھ کے چلا دو۔ بندہ صبح سے شام تک سارا بالن پھونک دیا، دیکھ کالی کر دی چلا جلا کے، لیکن اس نے نہ پکنا تھا نہ پکی ہے۔ دل میں بار بار خیال آتا تھا کیا پتا مزہ کیسے ہوگا، ذائقہ کیسے ہوگا، پکے گی نہیں پکے گی۔ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اس سے بڑھ کر میں نے کسی وظیفے کو آج تک نہیں دیکھا۔ فرعون کے دروازے پہ روایات میں آتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور جب تک یہ وہاں لکھا تو اللہ نے اس کو وہاں بھی تباہ نہیں کیا، برباد نہیں کیا، غرق نہیں کیا، تکلیف نہیں دی۔ اور جب تباہی و بربادی کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام چند آدمیوں کو لے کے نکلے تو فرعون 6 لاکھ کی فوج لے کے پیچھے نکل پڑا، غرق ہو گیا۔ لیکن وہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، وہاں عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ایک وظیفہ بنا کر، اس کو حرز جام بنا کر یقین اور اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کرم کرتا ہے۔ اس کو پڑھیں،
لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، کروڑوں کی تعداد میں پڑھیں۔ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو ایک منت مان لیں کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں 5 کروڑ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، وہ آپ کی 5 کروڑ ہو جائے گی، موت کے دوران بھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بندہ جب ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے نا تو موت آ جائے تو وہ جو ارادہ لے کے نکلا تھا جس کام کے لیے وہ پورا ہو جاتا ہے، قد وقع، واقع ہو جائے، وہ موت ہو جائے گا۔ 3,25,000 کا میں نے خود وظیفہ کیا تھا، اس کا کئی لوگوں کو کروایا ہے۔ ان وظائف کو آپ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں نا تو پڑھنے کی ضرورت ہر بندے کو پیش آتی ہے، ہر ایک کا کام اس وظیفے سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ کام کرتا ہے وہ عزم صمم، وہ پکا ارادہ، مصمم ارادہ جو دن رات بے چین کیے دیتا ہے، طلب خواہش۔ یہ تو اس لیے کہتا ہوں کہ اٹھو تہجد کے وقت، اللہ کے حضور اپنا سر کو جھکاؤ، اس سے مانگو۔ جو بندہ ان لمبے چوڑے وظائف کو نہیں کر سکتا، نہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، نہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے، نہ ہی درود پاک پڑھ سکتا ہے، نہ سورہ مزمل پڑھ سکتا ہے، نہ سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی قرآنی آیات یا حدیث میں سے کوئی دعائیہ کلمات وہ نہیں پڑھ سکتا، کم از کم اس کو باتیں کرنا تو آتی ہیں نا۔ دن بھر اتنی فضولیات جو ہم کرتے ہیں تو یہ بات تو آتی ہوگی نا، رب تو ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، تو ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ اپنی زبان میں اسے باتیں کرنا شروع کرو، سر جھکا کر، گریباں میں کہتے ہیں نا، دیکھو دل کی طرف توجہ کر کے، تو یہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو کیا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ لیکن بات ہے وہ اس عزم کی، اس ارادے کی جو انسان کو بے چین کیے رکھتا ہو۔ جھوٹ اسی لیے کہتا نا کہ جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ میں نے اپنی آپ بیتی سنا دی، بے شمار جھوٹ بولے ہوں گے، لیکن جن جھوٹوں نے مجھے کچھ دیا ہے، سبق دیا ہے، شرمندہ کیا ہے، ندامت دلائی ہے، کب تک ایک جھوٹ کو چھپاتے پھریں گے؟ اس لیے ایک ہی دفعہ سچ بول لو، کیا ہوگا؟ تو رب کے حضور جب جاتے ہیں تو ان باتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عقل حلال اسی لیے ضروری ہے، صدق مقال اسی لیے ضروری ہے، کم بولنا کم سونا اسی لیے ضروری ہے۔ بزرگیاں ملتی ہیں، ہم کوئی پانچے ہوئے بزرگ نہیں ہیں، بزرگوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ جب کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو، جس طرح اضطراری حالت میں حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے، بہت بڑی کو مجبوری اضطراری کیفیت نہ ہو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ نیکیوں کو، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ بر زبان تسبیح، زبان سے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بسم اللہ اللہم صلی علی یا ایھا المزمل، یاسین، یعنی ہر وہ قرآنی آیات، وظیفہ آیاتوں کو پڑھتے رہیں گے، لیکن دل میں بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، فریب ہے، مکاری ہے، چگلی ہے، بہتان ہے، الزام ہے، تو ان تسبیحات کا فائدہ کوئی نہیں۔ تسبیحات کا فائدہ اسی وقت ہے جب اللہ کے حضور صدق مقال سے جائیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے میں، قول میں کون ہے؟ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے یہ وظائف کے لیے ضروری ہے۔ باتیں کہنے کو بہت ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ ایسی باتیں بری لگتی ہوں گی آپ کو، لوگ کہتے ہوں گے بس کیا پتہ ویڈیو کمانے، وہ پیسے کمانے کے لیے ویڈیو چڑھا دیتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، لمبے چوڑے وظیفوں کو چھوڑ دو، صرف سچ بولنا شروع کرو، صرف سچ بولنا، اخلاق و کردار کو
ٹھیک کر لو۔ جو لوگ وظیفہ نہیں کرتے وہ بھی تو کھاتے ہیں نا، جو پیر نہیں ہیں وہ بھی تو کھاتے ہیں نا، جو حکیم نہیں ہیں وہ بھی تو زندہ رہتے ہیں نا، جو ڈاکٹر نہیں ہیں وہ بھی تو کچھ تو کہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکامات پر پابندی سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔